بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوبونک پلگ، بلیک ڈیتھ یا پھر طاعون عظیم اپنی تباہی اور انتہائی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ 14ویں صدی عیسوی میں پھیلنے والی ایک ایسی وبا تھی جو کہ ایشیا اور یورپ کے براعظموں سے انسانی زندگی کا تقریباً خاتمہ کر دیا تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور 7 گھنٹی کے نشان پر پریس کریں۔ بوبونک پلگ، بلیک ڈیتھ یا پھر طاعون عظیم اپنی تباہی اور انتہائی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بوبونک پلگ کی اصل وجہ بیکٹیریا یرسینیا پیسٹس تھی جو کہ پسوؤں کی وجہ سے پھیلی تھی۔ پسو چونکہ چوہوں کا خون چوستے ہیں، اس لیے یہ بیماری چوہوں میں منتقل ہو جاتی تھی اور چوہوں کی وجہ سے یہ بیماری انسانی آبادی میں پھیل گئی۔ فرسٹ آؤٹ بریک 6 صدی عیسوی میں ہوئی، جس کو پلیگ آف جسٹینین کہتے ہیں۔ اس وبا کو اس زمانے کے بادشاہ جسٹینین کے نام پر رکھا گیا، جو کہ بذات خود اس وبا سے متاثر ہوئی اور کافی علاج معالجے کے بعد صحت یاب ہوئی۔ اس وبا سے تقریباً 25 سے لے کر 50 ملین کے قریب اموات ہوئی اور بیماریوں کا یہ سلسلہ اگلے 200 سالوں تک باقی رہا۔ سن 542 کے موسم بہار میں یہ وبا موجودہ ترکیہ کے شہر قسطنطنیہ میں پہنچی اور یہاں سے مشرق میں ایشیا مائنر اور مغرب میں یونان اور اٹلی میں پھیلی اور پھیلتے پھیلتے پوری رومن امپائر کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وبا نے یورپ کی تقریباً آدھی آبادی صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ دوسری اور سب سے خطرناک آؤٹ بریک 14ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ اگرچہ 14ویں صدی عیسوی کو یورپ کا تاریک ترین دور کہا جاتا ہے، لیکن 14ویں صدی تک یورپ ان ڈارک ایجز سے نکل چکا تھا اور ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ اسی ترقی کی وجہ سے لوگوں نے شہروں کا رخ کیا۔ شہروں کی آبادی میں بے ہنگم اضافے کی وجہ سے ہر طرف گندگی کا ڈھیر لگ گیا۔ نکاسی آب اور کچروں کی صفائی کا کوئی انتظام نہ کیا گیا، جس کا جہاں دل کرتا کوڑا کرکٹ پھینک دیتا۔ شہروں کی اس بگڑتی حالت پہ حکومت بھی کوئی ایکشن نہ لیتی۔ بالآخر انہیں اس بے پرواہی کی پوری قیمت چکانی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ بلیک ڈیتھ یا طاعون عظیم 1347 اس وقت ہوئی جب چنگیزی افواج نے کافا شہر کا محاصرہ کیا۔ اس جنگ کے دوران منگول فوج آہستہ آہستہ سست پڑنے لگی اور منگول سپاہی آہستہ آہستہ مرنے لگی۔ یہیں سے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بایولوجیکل وارفیئر کا آغاز ہوا، جب منگول جنرل نے حکم دیا کہ وہ اپنے مردہ سپاہیوں کو قلعے کے اندر پھینکے تاکہ قلعے کے اندر بیماری پھیلے۔ قلعے کے اندر بیماری پھیلنے سے سب کے سب ہلاک ہوئے اور جو لوگ بچ گئے وہ کشتیوں میں بیٹھ کر فرار ہوئے۔ ان کشتیوں میں انفیکٹڈ چوہے بھی تھے۔ جب یہ کشتیاں اٹلی میں پہنچی تو سب کو حیران کر دیا۔ کشتیوں میں سفر کرنے والے سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے سوائے چند کے، اور یہاں سے یہ وائرس پورے یورپ میں پھیل گیا۔ انٹرنیشنل ٹریڈ، شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور میڈیکل نالج کا نہ ہونا اس وبا کو پھیلانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر دیا۔ اس طرح یہ وبا چائنا سے پھیلا اور سلک روڈ سے ہوتا ہوا یورپ پہنچا۔ یوں 1347 میں شروع ہونے والے اس وبا نے 4 سال کے مختصر عرصے میں 2.5 کروڑ افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس وقت پورے یورپ کی آبادی 7.5 کروڑ تھی۔ یوں اس طاعون کی وجہ سے ہر 3 میں سے ایک بندہ موت کی گھاٹ اتر چکا تھا۔ اوسطاً 17,000 روزانہ اور چند دنوں کے اندر پورے کے پورے شہر اور قصبوں کا صفایا ہو جاتا۔ اصل وجہ چوہے تھے، لیکن لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی تو پلیز شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔